آپ آپ خود کیونکہ میڈیا سے آپ کا تعلق بھی رہا ہے اور آپ کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے میڈیا کے حوالے سے، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک سٹرینتھ ہے ہمیشہ سے وہی رہی کہ وہ اپنا بیانیہ، اپنا نیریٹو، اپنی سٹوری، اپنی فریمنگ جو ہے وہ اچھی کر سکتے ہیں. لیکن پچھلے 2-1 دن سے جو اس ٹائم فریمنگ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی، وہ ہو رہی ہے علی امین گنڈا پور گروپ ورسز عاطف خان گروپ. یہ کتنی تشویشناک بات ہے شوکت صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیے یہ ہمیشہ ہوتا ہے اس طرح، لیکن ہے نہیں ایسا جس طرح آپ نے کہی ہائپ کریٹ کی گئی ہے بلا وجہ. کیونکہ جو چینجز ہوتی ہے نا، وہ تو دیکھیں 2 عہدے تھے ان کے پاس بڑے امپورٹنٹ، ایک سی ایم کے پی اور دوسرا پارٹی کا. اب پارٹی کو ضرورت ہے فل ٹائم صدر کی، ورکروں سے ملاقات بھی ہو سکے، وہ میٹنگ بھی ارینج کر سکیں، وہ تنظیم سازی بھی کر سکیں. اب وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مشکلات تھی. اور اس کی علی امین گنڈا پور صاحب نے کئی میرے خیال سے کوئی 1-2 مہینہ پہلے خان صاحب سے بات کی تھی کہ جی اگر یہ الگ الگ ہو جائے عہدے تو اس سے کافی بہتری آ جائے گی اور میں سپورٹ دوں گا. تو اس پہ تو غور ہو رہا تھا پارٹی کے اندر. اور یہ جو دیکھا جنید اکبر کی سلیکشن ہوئی، تو جنید اکبر سیلف مطلب ایک ورکر ٹائپ بندہ ہے، قربانیاں بھی دی ہیں، پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا ہے مشکل وقت میں. تو ڈیفینیٹلی ایک اچھی چوائس ہے. اب اس کو صرف وہ کیا جا رہا ہے کہ جی چونکہ وہ پہلے اختلافات تھے اور اس اختلافات سے نتی کیا جا رہا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ لیکن اس میں شوکت صاحب یہ جو بات ہے، ظاہر بات ہے یہ تو آپ کی پارٹی لائن ہے اور ایک ہونی بھی چاہیے، لیکن یہ تو اوپن سیکرٹ تھی. جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان سب کو معلوم تھا کہ عاطف خان صاحب اور ان کے ساتھ ان کے جو ان گروپ میں تھے، ان کا جب محمود خان صاحب سی ایم تھے تب ان کی کیا سچویشن تھی. یہ تو بالکل اوپن سی بات ہے. اور اب ان کا وہاں پہ اب ملاقات ہونا عاطف خان صاحب کا عمران خان صاحب سے، اس کے بعد یہ چینجز ہونا، یہ سٹوری تو ہے اور یہ ریالٹی بھی ہے. لیکن یہ ریالٹی پہلے اتنی اوپنلی ڈسکس نہیں ہوتی تھی. اب کیونکہ اتنا بڑا چینج ہو گیا ہے تو کلیئرلی اس سے انڈیکیشن یہ آ رہی ہے کہ آل از ناٹ ویل ان کے پی. لیکن آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں یہ اختلافات ختم بھی کر دیے گئے تھے، ملاقات ہو گئی تھی. لیکن اب جو یہ جو سلیکشن ہوئی ہے نا، اس پہ کافی لوگ جو ہے وہ اس پہ کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. تو وہ کیا ہو گیا کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے طور پہ بتا رہے ہیں کہ جی شاید یہ ہوگا، شاید وہ ہوگا. میرے نہیں خیال ہے. دیکھیں میں کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. اگر وہ علی امین سے ناراض ہوتا نا تو ابھی تک وہ فارغ بھی کر چکا ہوتا. وہ فیلڈنگ بدلنے میں ٹائم نہیں لگاتے ہیں. لیکن آئی تھنک کہ ابھی تک وہ علی امین پہ اعتماد کر رہا ہے. اور اس کا اظہار خان صاحب نے ریسنٹلی بھی کیا تھا کہ مجھے علی امین کے اوپر اعتماد ہے، وہ اچھا کام کر رہا ہے. باقی یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ پارٹی امور اور حکومتی امور کو الگ کرنا ہے. یہ ایک پہلے اگر آپ میں اس کو ظاہر بات ہے اب دیکھتے ہیں جب یہ دونوں عہدے الگ ہوئے ہیں تو یہ کس طریقے سے معاملات پر چلتے ہیں. نصر اللہ ملک صاحب، یہ ایز این انڈیپینڈنٹ آبزرور آپ اس معاملے کو کتنا سیریسلی لے رہے ہیں؟ کیونکہ میں تو اس اینگل سے بات کر رہا ہوں کہ کے پی میں اگر پرابلم ہوتا ہے پی ٹی آئی کو تو اس کے بڑے ڈیپ امپیکٹ ہوگا، کیونکہ وہ تمام تر جو ان کی جو سٹرینتھ ہے وہ پولیٹیکلی بھی اور گورنمنٹ کے تھرو بھی وہ ادھر سے ڈرا کرنے ہیں. تو وہاں پہ اگر پرابلم ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ بڑا ڈیپ ہوگا. ہاؤ سیریس از دس آپ کے خیال میں ملک صاحب؟ دیکھیں فاضل صاحب، اگر پاکستان تحریک انصاف کا موقف اپنی جگہ پہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کا مخالف گروپ ہے جس میں عاطف خان صاحب ہیں، جنید اکبر صاحب ہیں، شہرام ترکی ہیں، یہ ان سے پارٹی صدارت لینے میں کامیاب ہو گیا. یعنی جو پارٹی کی صدارت بھی ان کے پاس تھی اور وزارت اعلیٰ بھی ان کے پاس تھی، اس کی بنیاد پہ بھی بڑے اختلافات تھے. اختلافات کم کرنے کی کوشش کی، نہیں بات ہے پارٹی کو کرنی چاہیے، انہوں نے کی بھی، لیکن یہ اختلافات ختم نہیں ہو سکے تھے. عاطف خان، شہرام ترکی اور جنید اکبر صاحب اپنی حکومت کے خلاف گلے شکوے ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، اور انہی گلے شکووں کی بنیاد پر عاطف خان کے اوپر مقدمات بنائے گئے. اور اگر تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا یہ جو ہے شہرام صاحب، عاطف خان صاحب، جنید اکبر صاحب وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ایز اے پروونشل منسٹر، انہوں نے پارٹی کے لیے بڑی قربانی دی ہے، پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہے. اور دیکھیں 2 بار آپ نے وہاں صوبائی حکومت میں 2 بڑا بااثر جو ہے وہ وزیر رہے ہوں، تو ان کی خواہش بھی تھی کہ وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں.
اور وہ جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار بنے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے اس وقت جس طریقے سے چیزوں کو مینج کیا, انہوں نے ان کو قومی اسمبلی میں بھیج دیا اور خود وہ جو ہے وہ چیف منسٹر کے ایک اکیلے امیدوار کے طور پہ سامنے رہ گئے. اس لیے یہ لڑائی کافی دیر سے چلتی آ رہی ہے. اب پارٹی کے اندر جو ہے اختلافات پی ٹی آئی کیسے کام کرتی ہے, علی امین گنڈا پور صاحب تنظیمی صدر کے ساتھ کیسے چلتے ہیں, کیا یہ جو اختلافات ماضی میں شروع ہوئے تھے, جو مقدمات تک جا پہنچے تھے, ان سے علی امین 2 قدم پیچھے ہٹیں گے, اور جو شکایات عمران خان صاحب تک پہنچائی گئیں گورننس کے حوالے سے یا کرپشن کے حوالے سے, کیا ان شکایات کا ازالہ کر دیا جائے گا؟ اگر تو ازالہ ہو جاتا ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اب جنید اکبر صاحب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ پوری تنظیم کی بات عمران خان صاحب تک پہنچائیں گے. بھئی ساری تنظیم کو یہ گلے شکوے ہیں, مختلف اضلاع میں پارٹی یہ سمجھتی ہے, اور اگر سرکاری سطح پہ کہیں کرپشن ہو رہی ہے تو اس کرپشن کے خلاف وہ بات اپنی جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کو پہنچا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل ہوگا علی امین صاحب کے لیے اب پارٹی تنظیم کے ساتھ ان کی شکایات کا لیکن ازالہ. اب یہ جو معاملہ بن گیا ایک طریقے سے ان 2 گروپوں کے درمیان, اس میں کم از کم ملک صاحب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ڈیویژن تو ہو گیا, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ زیادہ خطرے میں نہیں ہے میرے خیال میں. دیکھیں فائز صاحب, ابھی فوری طور پہ تو خطرہ نہیں ہے, لیکن جس قسم کے الزامات عاطف خان اور شاہرام ترکئی اور یہ جنید اکبر لگا چکے ہیں, ان الزامات کے بعد اب عمران خان صاحب کے کہیں نہ کہیں کان کھڑے ہو گئے ہیں, ورنہ ان کو صدارت سے نہ ہٹاتے. کیونکہ پہلے بھی انہوں نے کافی کوشش کی کہ وہ ملاقات بھی نہیں کر پا رہے تھے عمران خان صاحب سے, اور اس لیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے انہیں سارا اچھا کی رپورٹ دے دی تھی اور پارٹی کی کوئی بات بھی ان تک نہیں پہنچ پاتی تھی. لیکن جب یہ کوشش کی گئی عاطف خان صاحب کی طرف سے اور شاہرام ترکئی کی طرف سے بھی, پھر اس کے بعد معاملات شاید کہیں نہ کہیں جا کے ناک ہونا شروع ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہوگا کہ تنظیم ہوگی جنید اکبر صاحب کے پاس, اور تنظیم جو ہے وہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ہماری تنظیم بڑی طاقتور ہے, اور تنظیم آپ کو پتہ ہے مطمئن بھی نہیں ہوتی بعض حکومتی فیصلوں پہ, بعض حکومتی کاموں پہ. تو یہ ایک مسئلہ درپیش ہوگا, اور اس میں پھر یہ بھی ایشو کھڑا ہوگا. ہاں ملک صاحب, اس میں یہ بھی تو ایشو کھڑا ہوگا نا کہ اب ظاہر بات ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان کا باقاعدہ گروپ ہے, ان کے جو خاص طور پہ جو ان کے ڈسٹرکٹس ہیں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے, بہت سارے جو ایم پی ایز ہیں وہ اس گروپ کے ساتھ ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ جب آپ کی ایک صوبے میں گورنمنٹ ہو ملک صاحب, اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے جو آپ کا سیاسی نیٹ ورک ہے اس کو فائدہ دلا سکتی ہے, جو آپ نے ترقیاتی کام کرنے ہیں, جو 100 آپ کے دیگر جو کام ہوتے ہیں تھانے کچہری کے, وہ گورنمنٹ کے تھرو ہوتے ہیں. تو اگر تنظیم سازی کرنے والا کوئی اور ہو اور چیف منسٹر کوئی اور ہو, اور ان دونوں کے درمیان اس طرح کا ایک سیاسی یعنی کچھ ایک ٹینشن بھی ہو, تو پھر تو پارٹی کو اچھا بھلا کنفیوژن کا شکار ہو سکتی ہے پارٹی. دیکھیے آنے والے دنوں میں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اور جنید اکبر صاحب یہ بھی کوشش کریں گے کہ عاطف خان صاحب کو سامنے لے کر آئیں اور انہیں متبادل کے طور پہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھیں, اور یہ بات کہیں کہ انہیں صوبائی اسمبلی کا الیکشن کہیں سے لڑوا کر صوبے میں وزارت اعلیٰ کے لیے آگے ہمیں لانا چاہیے. کیونکہ عاطف خان اور جنید اکبر یہ اپنے آپ کو پارٹی کا اولین کارکن سمجھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے ہم نے پارٹی کو وہاں مضبوط کیا, پارٹی سے لوگ جب چھوڑ کے چلے گئے اس وقت بھی لوگوں کو روکنے میں ہمارا بڑا کردار ہے. تو میرے خیال میں یہ مشکل ہوگی جب تک یا تو یہ ہو کہ ان کے مابین مکمل ہاں مانگی ہو جائے, مکمل صلح ہو جائے, اور دونوں ایک دوسرے کی غلطیاں ایک دوسرے کی شکایات کا, لیکن وہ پاسبل نہیں ہے نا, وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, وہ ممکن نظر نہیں آتا. اس لیے کہ عاطف خان سے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ٹکٹ جو ہے وہ جو مجھے نہیں ملا تھا اس کی بنیادی وجہ علی امین صاحب ہے. سننے میں تو یہی آیا کہ ایسے ہی ہوا تھا, نکالنے والے علی امین صاحب ہے.